عمران خان کے جارحانہ بیانیے کا افواج پاکستان کی جانب سے ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے کل پوری قوت سے جواب دے دیا۔ ثبوت دیے خان صاحب کے عمل اور گفتگو میں تضاد ہے۔ دونوں جنرل صاحبان نے عمران خان بیانیے کے خلاف مضبوط رد عمل قوم کے سامنے بھی رکھ دیا، مگر پریس کانفرنس میں ملک کے حال اور مستقبل پر شدید ترین تشویش میں مبتلا قوم کو مزید پریشان کر دیا ہے۔ ظاہر ہے مقبول ترین سیاسی جماعت بمقابلہ فوج تاثر ابھرے گا تو قوم سر پکڑ لے گی۔ عمران خان حکومت کی تبدیلی کے بعد سے ملک معاشی سیاسی ہیجان کی جکڑ میں ہے۔ معیشت اندھے کنویں کا منظر عام دکھا رہی ہے اور 4 ہفتوں میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ 6 سالہ مدت پوری کرنے پہ ریٹائر ہو جائیں گے۔ اب سے 28 نومبر تک اگر شہباز شریف وزیر اعظم رہے تو نئے آرمی چیف اور چیئرمین جوائنٹ چیف کا انتخاب کرنا ہے۔ کیفیت بہت گھمبیر ہے۔ جلد الیکشن انعقاد کے لیے عمران خان لانگ مارچ اسلام آباد میں دھرنے کے سفر کا آغاز کر چکے ہیں۔ ملک عمران خان کے کروڑوں حامیوں اور ان کے مخالفین کے درمیان تقسیم ہے۔ حکومت طاقت سے حتیٰ کہ فوج کے زور سے لانگ مارچ ناکام بنانے پہ مصر ہے۔ پاکستان ایک خطرناک تصادم کی جانب بڑھ رہا ہے۔ اس جنگ کو روکنا ہے، کسی کو بیچ میں آنا ہے۔ قوم کی بھرپور حمایت سے جنگ و جدل پر آمادہ سیاسی قوتوں کو پرامن تصفیے پر آمادہ کرنا ہوگا، نہیں مانے تو مجبور کرنا ہوگا۔ بے شک یہ فریضہ افواج پاکستان ہی انجام دے سکتی ہے۔ یہ فوجی لیڈرشپ کی ذمہ داری ہے، انہیں یہ ذمہ داری نبھانی ہوگی۔ ملک کی بقا کے لیے لازم ہے فوج تمام سیاسی جماعتوں میں یکساں یگانگت ہو۔ میری جنرل باجوہ سے ہاتھ جوڑ کر التجا ہے، آپ 28 نومبر تک آرمی چیف ہیں۔ پاکستان کو معاشی سیاسی تباہی بربادی کے بیچ میدان میں چھوڑ کر نہ جائیں۔ اپنے جانشین کے لیے سیاسی افراتفری معاشی بقا کی جنگ جاری چھوڑ کے نہ جائیں۔ جنرل باجوہ صاحب، میں جانتا ہوں آپ کی کوشش سے پاکستان کو ریکوڈک کیس میں 12 ارب ڈالر جرمانے سے چھٹکارا ملا۔ ہم FATF گرے لسٹ سے نکل آئے۔ کرونا آفت سے پاکستان محفوظ رہا۔ عرب ریاستوں سے مثالی تعلقات آپ نے بحال کرائے۔ اب آپ جاتے جاتے ہماری اندرونی جنگ پر آمادہ دشمن سیاسی قوتوں کے درمیان بنیادی امور اور ایک سمجھوتا کرا دیں اور یہ سب کچھ 30 نومبر سے قبل ہو جائے۔ احسان مند قوم آپ کو شان و شوکت سے رخصت کرے گی، آپ امر ہو جائیں گے۔